And now we quickly move to Mr. Abdul Sabur. Abdul Sabur is again a very seasoned and known professional of cybersecurity, mostly works in the Middle East and the Gulf. He is very proud Pakistani as well. Will be talking and enlightening us on what the region is doing to overcome inefficient cyber postures around different sectors. So, Abdul Sabur, good to have you here. Is he ready? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। Yes. मेरा नाम अब्दुल सबूर है। मैं फाउंडर हूँ VXG का, प्रेस ज़ीरो का, और को फाउंडर हूँ सीजो फोरम पाकिस्तान का। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ टोटल कम्युनिकेशंस का, फैसल साहब का, जिन्होंने साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के तवस्सुक से मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूँ। आज का हमारा एजेंडा, खैर बातें बहुत हैं करने को, लेकिन बहुत क्विक कंप्रेस करके पूरी टॉक और पूरी डिस्कशन को थोड़ा सा कंसाइज करते हुए हम लोगों का जो मेन एजेंडा रहेगा इस सेशन का, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत चैलेंजेस जो कि ज़्यादातर हम लोग पहले ही जानते ही हैं। फिर रीजन में और मुल्क क्या कर रहे हैं और नेशंस क्या कर रही हैं अपने आप को साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। फिर हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट सीजो फोरम पाकिस्तान का थोड़ा सा आपको प्रेजेंट किया जाएगा कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म से क्या करना चाह रहे हैं और अभी तक क्या कर चुके हैं। शुरू करते हैं चैलेंजेस से। डेफिनेटली कोई भी जर्नी होती है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है हमें। तो कमिंग बैक टू साइबर सिक्योरिटी, हम लोगों को ज़्यादातर अब जो थ्रेट्स हम लोगों को देखने में आती हैं वो टेक्नोलॉजिकल होती हैं, इनसाइडर थ्रेट्स होती हैं, लोगों से रिलेटेड होती हैं, जो पीपल्स डोमेन है। तो उसमें हम लोगों की जो मेन अगर देखा जाए जो चैलेंजेस हैं, APTs बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली राइज कर रही हैं। हर मुल्क को देखें, हर कॉन्टिनेंट को देखें, एक्टिविज्म डेफिनेटली वो एक अलग रंग ले रही है। साइबर थ्रेट्स का इशू ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमिनेंट है और रोज़ एक नई डेवलपमेंट होती है जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है दुनिया में। बट देन अगेन यू नो दीज 0 days एंड दीज सॉर्ट ऑफ अटैक्स, they bring ventures for new development and innovation further to prevent them. अब साइबर डिफेंस की अगर बात करें, अगर आपका चौकीदार ही इस काबिल नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी में इश्यूज हैं, या वो उन चीज़ों को देख नहीं पा रहा, उन एरियाज को असेस नहीं कर पा रहा जहाँ से आपके ऊपर अटैक हो सकता है, देन आपकी डिफेंसेस वैसे ही वीक होती हैं। दुनिया इस वक्त बात कर रही है कि हम लोग अडेप्टिव किस तरह हो सकते हैं, लेट अलोन कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इदारों में हमने देखा है, हमारे मुल्क में भी, हमारे मुल्क से बाहर भी, जो इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते जब तक उनके ऊपर कोई अटैक हो नहीं जाता। तो इट्स बेटर टू प्रिवेंट देन टू फिक्स और रीवर्क ऑन इट। मेजर जो हमारी इम्पैक्ट्स आती हैं, हम लोगों ने देखा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे आता है, इंटीग्रिटी पे सवाल उठने शुरू होते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस आते हैं। अगर कोई रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं, कोई अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो इदारे पेनलाइज होते हैं और उनको एक भारी रकम से का सामना करना पड़ता है। जाहिर है फिर रेपुटेशनल लॉस है, नोबडी एवर ट्रस्टिंग यू बैक अगेन। आपका कस्टमर है या आपका स्टेक होल्डर है या व्हाटसोएवर, वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स भी हों, वो भी आपके अंदर आप पर जो ट्रस्ट है वो लूज कर देते हैं। जाहिर है ये चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ी जेपटी लेकर आती हैं, एंड all of us as organizations, as private companies, कोई भी इदारा है, तो we would like to stay away from these things. अब अगर देखें कि एक मेजर कंसेंसस ये होता है कि सबसे पहली बात यह है कि अगर वो इदारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऊपर फोकस भी है, तो वो इन मोटे मोटे एरियाज पर, इन मोटे मोटे डोमेन्स पर फोकस कर रहा होता है, एक आईजो को लेके चल रहा होता है एज अ बाइबल, और वो समझ रहा होता है कि जी मैंने आईजो इम्प्लीमेंट कर दी, मैंने फलाना स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कर दिया, फलाने फ्रेमवर्क से कंप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो मैं सिक्योर हूँ। हालांकि ऐसा है नहीं।
اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں کو جو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹس اگر جتنے انہینس ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہم لوگوں کو اس کے تھریٹس کو مین فوکس پہ لے کے آنا ہے. ہمارا آبجیکٹو اپنے انفارمیشن ایسٹس کو سیکیور کرنا ہے, بٹ دین وٹ دیز ٹیکنالوجیز آر برنگنگ آر فردر اسٹڈی آن دا لوپ ہولس, آن دا سیکورٹی فلاز دے برنگ ود, ان کی جو لاجیکل ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اب اس کے اندر اگر بزنس لاجک آپ کنیکٹ نہیں کر پا رہے اپنے ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ, تو دیٹس اے بگ فیلئر ایز ویل. بات کرتے ہیں کہ ریجن میں اور ملک کیا کر رہے ہیں. یہ چند ایک ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں جن کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے. مجھے تقریباً اس ملک میں 37 سال ہو گئے ہیں, سعودی عربیہ میں مقیم ہوں, اور انفارمیشن سیکورٹی سے پچھلے تقریباً لگ بھگ 20 سال سے میرا واسطہ ہے. بات کرتے ہیں کہ جی اگر سائبر سیکورٹی آپ کو اپنے پورے نیشن کے ساتھ امپلیمنٹ کرنی ہے, اپنے ملک کو سیکیور کرنا ہے, اپنے اداروں کو سیکیور کرنا ہے, دین دیر شوڈ بی این اتھارٹی فوکس ڈائریکٹلی آن سائبر سیکورٹی. یا تو وہ اس چیز کو پرٹیک کر لے یا اپنے ریگولیٹرز جو سیکٹورل ریگولیٹرز ہیں اس چیز کو آگے لے کے چلیں ایز اے فیز 1, وہ بات کی باتیں ہیں. بٹ دین دیر شوڈ بی سم ون in your country who can take up this challenge, وہ بولے کہ بھائی ٹھیک ہے میں ایشورنس کی طرف کام کرتا ہوں. اب اگر نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو سعودی عربیہ نے پچھلے 3-4 سال پہلے یہ ایک اتھارٹی بنائی ہے, اور این سی اے کا کام یہ ہے کہ جو ان کے جتنے بھی ادارے ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کریٹیکل ہیں فار دیئر نیشن, ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ان کی سائبر سیکورٹی پاسچرز پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہیں, کوئی تھریٹ ان کو پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا, ان کے اندر اداروں میں کیا پریکٹسز ڈپلوائے ہو رہی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ان کا پورا ریگولیشن ہے, فریم ورک ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور یہ اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. when we come to BFSI جو بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر ہے انکلوڈنگ انشورنس کمپنیز, تو اس کے لیے ساما جو سعودی عربین مانیٹری اتھارٹی ہے وہ اپنا سائبر سیکورٹی فریم ورک کے ساتھ اب اس پورے فائنینشیل سیکٹر کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اگین اسٹاک ایکسچینج another very critical area فور دا کنٹری, تو تداول اس کے اوپر کام کر رہا ہے. سعودیوں نے اپنی سیٹ بنا لی ہے جو ریگولر اپڈیٹس اور اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے مانیٹرنگ کے حوالے سے. پھر دیکھا گیا کہ جی پچھلے 2-3 سال پہلے سعودی فیڈریشن فار سائبر سیکورٹی پروگرامنگ اینڈ ڈرونز بھی اسٹیبلش ہوئی, اور یہ جو سائبر سیکورٹی اور ان ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ پہ جو انوویشنز ہو رہی ہیں اس پہ کام کر رہی ہے, بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ڈرونز ایک ایسا اوپن ایریا تھا جس کو یہ ریگولیٹ اب کر رہے ہیں, اس کی پوری لائسنسنگ سے لے کے اس کے کنٹرولز, اس کے ایس او پیز, جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف ایریاز دیٹ کنٹری شوڈ فوکس آن. پھر بات کرتے ہیں ترکی کی. ترکی نے اپنا ایک سائبر سیکورٹی کلسٹر بنا لیا ہے, اور میں چونکہ NCCS کا ایک ممبر ہوں, نیشنل سائبر سیکورٹی سینٹر جو پاکستان کا ہے, اسٹیبلشڈ بائی یونیورسٹی, تو بہت ساری کولیبریشنس کی ڈسکشن ہو رہی ہیں, بہت ساری انوویشنس کی باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے ترکی بھی ایک کیپیبل کنٹری ہے, ان کے پاس بھی بہت ٹیلنٹ ہے, اینڈ اگین وی ہیو ٹیلنٹ ایز پاکستان. تو بہت سارے اینڈس پر کولیبریٹ کر کے بہت سارے اچھے ریزلٹس بہت جلدی لائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کی اور بہت سارے کنٹریز ہیں, برادرلی کنٹریز, جن کے ساتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں ان ڈسکشن. اب آگے چلتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیں ہمارے کچھ ایریاز ہیں, ٹھیک ہے, باتیں تو بہت ہیں, چیزیں بہت ہیں کرنے میں, لیکن اگر اس کو اسٹرکچر آؤٹ کریں اور اگر مین ایلیمنٹس ڈیزائن کریں تو سب سے پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ہمیں نیشنل سائبر سیکورٹی اتھارٹی چاہیے, جو بندہ اس کی اتھارٹی لے سکے, جو بندہ وہ ڈنڈا لے کے چل سکے اور کہ بھئی آپ سیکیور ہیں, آپ کے پاس ہمارے کنزیومر ڈیٹا ہے, ہمارے سٹیزنز کا ڈیٹا ہے, ہمارے ریزیڈنٹس کا ڈیٹا ہے, تو if you get compromised a lot of information is going to get leaked anyway. تو آپ کو اس کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, اس طریقے کو لے کے آنا ہے فرام اے نیشنل لیول. انفارچونیٹلی دنیا میں ایسا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اگر ہم SOC کی بات کریں یا آپ کے CSIRTs کی بات کریں یا سائبر ڈیفینس سینٹرز کی بات, تو ایسا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے یا کنسولیڈیٹڈ فریم ورک نہیں ہے جو اس کی میچورٹی کے اوپر آپ کو چیزوں کو ایڈریس کر سکے.
بہت سارے سیزوز کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں ان سالوں میں، مجھے بہت پریولیج ملی ہے، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. اس میں میں نے جب سیزوز کے ساتھ بیٹھا تو ان کا پین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم 10 سال سے ایک ساک چلا رہے ہیں بٹ وی ڈونٹ نو ہاؤ افیکٹو اٹ از. تو پریف زیرو ہیز کم اپ ود دیئر اون سائبر ڈیفینس فریم ورک، جو الحمدللہ 2 اداروں میں یہاں پہ اسیسڈ اور امپلیمنٹڈ ہے، کمپلیٹلی ٹیسٹڈ ہے، پائلٹ رن کر چکے ہیں. اور وہ تھوڑا آگے جا کے سلائڈ میں آپ کو ڈسکس بھی کریں گے کہ واٹ اٹ از آل اباؤٹ. پھر دین اگین ہم اب بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں سیزو فورم ہے، ہمارا این سی سی ایس ہے، اس طرح کے ادارے بھی ہمیں اسپیشل انٹرسٹ گروپس فارم کرنے ہیں جو آگے ان چیزوں کو لے کے چل سکیں ایز اے کمیونٹی. پریف زیرو کا سائبر ڈیفینس فریم ورک، اس کا بینیفٹ کیا ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے ایکسٹینسو کنٹرولز ڈیزائن کیے ہیں ملٹیپل میں نے ڈومینس کے کیا اندر. ہوا نہیں. ہمارے جتنے بھی کمپلائنسز ہیں، دیکھ لوں ریجنل دیکھ لوں. کمپلائنسز جو ہے جہاں پہ میں نے کام کیا ہے، جہاں پہ گلف میں کام چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ بہت زیادہ الائنڈ ہے، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ساتھ الائنڈ ہے. پی سی آئی لے لیں، نسٹ لے لیں، آئی سو 27001 لے لیں. اور ظاہر ہے وہ ٹیسٹڈ ہے، 2 اداروں میں یہاں پہ آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے تقریباً 8 Right, ladies and gentlemen, we have to stop. There was few more slides, but because of the hotel management saying that there is another